السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد۔ خواتین اسلام، عزیز بہنوں، آج کے اس کلاس میں مجھے جس عنوان کے تحت گفتگو کرنی ہے، آج کا میرا موضوع کیا ہے، آپ سبھی اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آج کا میرا موضوع ہے جو در حقیقت کل ہی کے موضوع کا تکمیلہ ہے۔ نو مولود کے احکام اور مسائل، نیو برن بیبی کے احکام اور مسائل، یہ ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ کل کے درس میں نو مولود کے احکام اور مسائل میں سے کچھ احکام اور مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو آج انشاءاللہ مزید ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کے درس میں سب سے پہلے تو ہم عقیقے سے جو متعلق عقیقے سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں، سب سے پہلے اس پر ہم گفتگو کریں گے، پھر اس کے بعد نو مولود کے مزید کچھ احکام اور مسائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے عقیقے کی کچھ مسائل آپ کی خدمت میں رکھ دوں گا۔ عقیقہ کسے کہتے ہیں؟ نو مولود کی طرف سے ذبح کیے جانے والے جانور کو عقیقہ کہتے ہیں۔ نیو برن بیبی، اگر میں یہ ورڈ یوز کروں نو مولود، آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ اس سے مراد نیو برن بیبی ہے۔ نو مولود کی طرف سے ذبح کیے جانے والے جانور کو عقیقہ کہتے ہیں۔ نو مولود کی طرف سے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے، اس کو عقیقہ کہنے کے بجائے ذبیحہ کہنا یا نسیکہ کہنا مستحب ہے اور افضل ہے۔ عقیقہ یہ جو نام ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا ہے، گرچہ ہمارے معاشرے میں یہ ورڈ عام ہو چکا ہے۔ عقیقے کے بجائے ہم کو چاہیے کہ ذبیحہ یا نسیکہ، قل ان صلاتی و نسکی، جو نسک کا جو لفظ ہے وہ استعمال کریں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن العقیقہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ فقال لا يحب اللہ العقوق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عقوق کو پسند نہیں کرتا ہے۔ عقوق کے معنی کیا ہیں؟ نافرمانی کے۔ یہ جو عقیقہ ہے در حقیقت اسی عقوق سے نکلا ہے۔ یہ ورڈ آپ نے بہت سنا ہوگا، حقوق کا ورڈ، والدین کی نافرمانی کے لیے یہ ورڈ بہت یوز ہوتا ہے حدیث میں۔ حقوق الوالدین، حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحب اللہ العقوق، اللہ نافرمانی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ورڈ کو پسند نہیں کیا. یہ جو عقیقہ ہے اس کو آپ نے پسند نہیں کیا، اس لیے کہ عقیقہ یہ وقوق سے نکلا ہے، وقوق کے معنی نافرمانی کے ہیں. پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ولد له ولد فاحب ان ينسك عنه فلينسك، جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کی طرف سے جانور ذبح کرنا چاہے تو جانور ذبح کرے. تو آپ نے عقیقے کے بجائے نسک کا ورڈ استعمال کیا. پھر آگے فرمایا ان الغلام شاتانی مکافاتان، لڑکے کی طرف سے 2 برابر کی بکریاں ہیں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ہے. تو معلوم ہوا کہ نو مولود کی طرف سے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس جانور کو عقیقہ کا نام دینے سے بہتر یہ ہے کہ ہم لوگ ذبیحہ یا نسیکہ کا نام دیں. سوال یہ ہے عقیقے کا حکم کیا ہے؟ عقیقے کے حکم کو لے کر کے اسکالرز میں بہت زیادہ اختلاف ہے. کچھ کے نزدیک عقیقہ واجب ہے، کچھ کے نزدیک مستحب ہے، اور کچھ کے نزدیک مکروہ بھی ہے. ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان سب مسائل میں بہت زیادہ نہ پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی حکم ثابت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی فرمان اگر ہم تک پہنچ جائے تو ہماری کوشش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے کی ہو. بظاہر دلائل سے یہی موقف زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے، یہی اوپینین زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے کہ جس انسان کے پاس استطاعت ہو اس کے حق میں عقیقہ واجب ہے. یقیناً اہل علم، علماء، اسکالرز کا وہ گروہ جو عقیقے کو واجب کہتا ہے، انہوں نے جن دلائل سے استدلال کیا ہے ان میں سے پہلی دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل غلام مرتہن بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے. تذبح عنہ یوم السابع، 7ویں دن اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے گا. وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى، اس کا سر منڈایا جائے گا اور اس کا نام رکھا جائے گا. تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ بچہ عقیقے کے ساتھ گروی ہے؟ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں اس حدیث کے مفہوم کے بارے میں علماء میں اسکالرز میں اختلاف ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا مفہوم بیان کرتے ہوئے، اس حدیث کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جس بچے کا عقیقہ نہ ہوا ہو اگر وہ بچپن میں فوت ہو جائے تو روز قیامت اپنے والدین کی شفاعت یا سفارش نہیں کرے گا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ معنی بیان کیا ہے کہ بچہ عقیقے کے ساتھ گروی ہے. اگر کسی بچے کا عقیقہ نہ کیا جائے، بچپن میں اگر وہ وفات پا جائے، فوت ہو جائے، تو بچہ قیامت کے دن والدین کے حق میں سفارش نہیں کرے گا. ایک قول یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات بیان کی ہے بچہ عقیقے کے ساتھ گروی میں ہوتا ہے، اس سے مقصود یہ ہے کہ نو مولود کی طرف سے، نیو برن بیبی کی طرف سے عقیقہ لازم ہے. یہ بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنٹنس استعمال کیا، ہر بچہ عقیقے کے ساتھ گروی ہے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقیقے کو جو گروی سے آپ نے کمپیئر کیا، آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ عقیقہ لازم ہے، ضروری ہے. جیسے اگر آدمی
کوئی چیز گروی رکھ کر کے، رہن رکھ کر کے، گروی رکھ کر کے قرض لیا ہو، اس گروی چیز کو حاصل کرنے کے لیے قرض لوٹانا ضروری ہے۔ جب تک وہ قرض خواہ کو، جس سے اس نے قرض لیا ہے، جب تک وہ قرض خواہ کو قرض نہیں لوٹائے گا، وہ گروی چیز کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ تو جیسے گروی چیز حاصل کرنے کے لیے قرض لوٹانا لازم ہے، اسی طرح نو مولود کے لیے عقیقہ لازم ہے۔ تو اس حدیث کا یہ معنی مقصود نہیں ہے کہ بچہ شفاعت کرے گا یا شفاعت نہیں کرے گا، وہ مقصود نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کو جو گروی سے کمپیئر کیا ہے، آپ کا مقصود یہ ہے، آپ بتانا چاہتے ہیں جیسے گروی چیز حاصل کرنے کے لیے قرض لوٹانا ضروری ہوتا ہے، جب تک قرض نہیں لوٹائے گا اس کو اس کی گروی کی چیز نہیں ملے گی۔ اسی طرح نو مولود کے لیے عقیقہ لازم ہے، عقیقہ ضروری ہے، بچہ گروی میں ہوتا ہے۔ تو اس سے عقیقے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دونوں معنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا معنی مراد لیا ہے، اور بعض اسکالرز نے دوسرا معنی مراد لیا ہے۔ سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مع الغلام عقیقۃ، ہر بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، فأحرق عنہ دما، اس کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی عقیقہ کرو، وأمیط عنہ الاذى، اس سے میل کچیل دور کرو۔ تو اس میں بھی آپ نے فرمایا کہ ہر بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، ہر بچے کے ساتھ عقیقہ ہے۔ اور پھر اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نعق عن الغلام شاطین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکے کی طرف سے 1 بکری عقیقہ کریں۔ تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی کسی بات کا حکم دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی کسی بات کا حکم دے، آرڈر دیں، تو یہ آرڈر وجوب کے لیے ہوتا ہے، گویا اس پر عمل کرنا کمپلسری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آرڈر کریں، تو اہل علم نے ایک قاعدہ بنایا ہے، ایک مشہور قاعدہ علماء کے نزدیک، الامر یدل علی الوجوب، نبی کریم اگر حکم دیں تو وہ حکم وجوب پر دلالت کرتا ہے، مطلب وہ کمپلسری ہے، آپ آرڈر دیں تو اسے کرنا کمپلسری ہے۔ تو یہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اللہ نے فرمایا ما اتاکم الرسول فخذوه، رسول اللہ تمہیں کی بات کا حکم دیں اس کو لو، جس طرح اس سے رک جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی طرف سے، نو مولود کی طرف سے اچھا کرنے کا حکم دیا۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ آتا ہے، کیا کے بجائے رقم صدقہ کر دیا جائے تو جائز ہوگا؟ عقیق کے بجائے اگر پیسے فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیے جائے تو کیا کام ہوگا؟ لوگ ہیں جو عقیقہ کرنے کے بجائے اتنی رقم فقراء اور مساکین میں تقسیم کر دیتے ہیں، ان کا یہ عمل سنت کی وجہ سے مردود ہوگا، مقبول نہیں ہوگا۔ عمل کی قبولیت کے لیے اس عمل کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا ضروری ہے، عمل کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، وہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہوگا، وہ مردود ہو۔ تو عقیقے کے بجائے اتنی رقم، اتنا روپیہ پیسہ فقراء میں تقسیم کر دینے سے عقیقہ نہیں ہوگا۔ کیا عقیقہ کرنے کے لیے قرض لے کے عقیقہ کر سکتا ہے؟ امام پاس عقیقہ کرنے کی گنجائش نہ ہو،
عقیقہ کرنے کہ اللہ کی ذات بھرپور امید ہے، ابھی امید ہے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کرنے کے عوض بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ گویا اس نے قرض لے کر کے ہی صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر دیا۔ تو ہمارے معاشرے میں جو غیر شرعی رسم و رواج ہیں، شادی ہیں، فلاں ہیں، اس کو غیر شرعی رسم و رواج کی ادائیگی کے لیے ہم لوگ قرض لے لیتے ہیں، لیکن جو مشروع عمل ہے جس کی اہمیت کتاب اور سنت میں اتنی زیادہ ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، والدین اس بارے میں فکر ہی نہیں کرتے ہیں۔ خیر چلیں، اگر عقیقہ کرنے کے لیے قرض لینا بھی پڑے لے کر کے عقیقہ کر دیں۔ علامہ ابن المنذر رحمۃ اللہ علیہ نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی اس قول کی تائید کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں عقیقے کے متعلق روایات میں جتنی تاکید آئی ہے دیگر مسائل میں اتنی تاکید نہیں آئی ہے۔ خیر چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ عقیقے میں جانور کے عوض دو لڑکی کی طرف سے 2 بکرے ذبح کرنے کے بجائے لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کرنے کے بجائے دکان سے اگر گوشت خرید کر کے تقسیم کر دیا جائے تو کیا عقیقہ ہو جائے گا؟ عقیقے میں جانور ذبح کرنے کے بجائے اتنی کوانٹٹی میں اگر کوئی آدمی گوشت لے کر کے تقسیم کر دیں تو عقیقہ نہیں ہوگا۔ ایسے انسان سے عقیقہ ساقط نہیں ہوگا، گویا اس نے عقیقہ کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ عقیقے میں لڑکی کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے ایک جانور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ گوشت تقسیم کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم شامل نہیں ہوئے، گویا ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا ہے، اس سے عقیقے کا فرض ادا نہیں ہوتا ہے۔ عقیقے کے لیے ضروری ہے کہ 2 جانور خریدیں جائیں، لڑکا ہو تو لڑکی ہو تو سوال یہ ہے، 2 مسئلے اس پر گفتگو ہوئی تھی، کیا عقیقے کے بجائے رقم صدقہ کر دیا جائے، اتنے پیسے صدقہ کر دیا جائے تو عقیقہ ہو جائے گا؟ میں بتایا تھا کہ اگر کوئی عقیقہ کرنے کے بجائے اتنی رقم، اتنا روپیہ فقراء اور مساکین میں خرچ کر دیں، اس کا یہ عقیقہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا یہ عمل خلاف سنت ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ عقیقے کے لیے آدمی قرض لے سکتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی یعنی قرض لے کر کے عقیقہ کرے گا تو مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے، مضبوط امید ہے کہ اللہ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی وجہ سے بہترین بدلہ عطا کرے گا، اور قرض کو پھیرنے کا اللہ انتظام کرے گا اس کے لیے۔ پھر اور ایک مسئلہ یہ بھی تھا، کیا عقیقے میں جانور کے عوض گوشت دے دیا جائے؟ عقیقے میں جانور ذبح کرنے کے بجائے دکان سے گوشت لے کر کے فقراء اور مساکین میں اگر تقسیم کر دیا جائے تو کیا عقیقہ ہو جائے گا؟ میں نے کہا کہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، بلکہ ضروری ہے لڑکے کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور ذبح کیا جائے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ گوشت تقسیم کرنے والا گویا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل ہی نہیں کیا ہے، آپ کے آرڈر پر اس نے عمل ہی نہیں کیا ہے، اس کا عقیقہ ادا نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے عقیقے میں کتنے جانور ذبح کیے جائیں؟ عقیقے میں کتنے جانور ذبح کیے جائیں؟ اس سے متعلق پہلے بھی حدیثیں گزر چکی ہیں، پھر سے ان حدیثوں کا اعادہ کر لیتے ہیں، ریپیٹیشن ہوگا۔ عقیقے میں لڑکی کی طرف سے 2 اور لڑکی کی طرف سے 1
جانور ذبح کیا جائے گا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرهم عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریۃ شات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یعنی صحابہ اکرام کو لڑکے کی طرف سے 2 ہم مثل بکریاں یعنی ایک جیسی دکھنے والی بکریاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں جو ایک جیسی دکھتی ہوں، جو ایک جیسی نظر آتی ہوں، اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ام کرز رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن الغلام شاتان مکافئتان، لڑکے کی طرف سے 2 ہم مثل بکریاں جو دکھنے میں ایک جیسی لگتی، وعن الجاریۃ شات، اور لڑکے کی طرف سے ایک بکری ذبح کی جائے، لڑکے کی طرف سے 2 ہم مثل بکریاں اور لڑکے کی طرف سے ایک بکری ذبح کی جائے گی۔ تو جو 2 بکرے لڑکے کی طرف سے خریدے جا رہے ہوں، آپ نے فرمایا مکافئتان، وہ دکھنے میں ایک جیسے ہوں، ہم مثل ہوں، ایسا نہیں کہ یہ کم عمر کا ہے اور دوسرا بڑی عمر کا ہے۔ تو مکافئتان جو دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہوں، ہم مثل ہوں، عمر میں، خد و خامت میں، دیکھنے میں ہم مثل لگتے ہوں، ایسے بکروں کو خریدا جائے۔ اب ایک سوال یہ ہے، عقیقے میں کیا بھیڑ اور بکری کے علاوہ، بھیڑ تو سمجھتے ہیں آپ، شیپ جس کو کہتے ہیں، شیپ، بکری، بھیڑ اور بکری تو عقیقے میں ان کی قربانی درست ہے، اس لیے کہ اس بارے میں کئی حدیثیں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اور شیپ کے سلسلے میں، بھیڑ کے سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں افقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین رضی اللہ عنہما بکبشین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کی طرف سے 2 مینڈے ذبح کیے۔ تو شیپ بھی چلے گا، مینڈے بھی چلے گا، اور بکری بھی چلے گا۔ اب سوال یہ ہے کیا بھیڑ اور بکری کے علاوہ، بھیڑ اور بکری کے علاوہ عقیقے میں اونٹ یا گائے کا عقیقہ درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ عقیقے میں جو جانور ذبح کیے جا رہے ہوں وہ صرف 2 ہی جنس کے ہونا ہے، یا تو بھیڑ، شیپ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، یا تو بکری۔ اس کے علاوہ عقیقے میں کوئی جانور کفایت نہیں کرے گا، نہ اونٹ سے عقیقہ ہوگا، نہ گائے سے عقیقہ ہوگا۔ چلے بطور دلیل یہاں عبداللہ بن عبید اللہ ابن ابی ملیکہ مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ یہ کون ہے عبد الرحمن بن ابی بکر؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی۔ وہ فرماتے ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا، پوچھا گیا اے ام المؤمنین، کیا ہم اس کی طرف سے اونٹ عقیقہ کریں؟ اقی عنہ جزورا، کیا ہم نو مولود کی طرف سے عقیقہ ذبح کریں؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ولیکن ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاتان مکافاتان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو فرمایا ہے ہم وہی ذبح کریں گے، یعنی شاتانی مکافاتان، 2 بکریاں جو ایک جیسی نظر آتی ہیں۔ تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے روکا، اونٹ ذبح کرنا چاہ رہے تھے۔ اور عموماً سوال ہوتا ہے کیا گائے میں حصے لے سکتے ہیں، اونٹ میں حصے لے سکتے ہیں، گائے کے 2 حصے،
یا اونٹ کے 2 حصے، اس سے عقیقہ نہیں ہوگا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مسئلہ پوچھا گیا کیا اونٹ ذبح کریں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے مخالفت کی، کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا ہے ہم وہی ذبح کریں گے، یعنی 2 بکرے جو ایک جیسے نظر آتے ہیں ہم وہی ذبح کریں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اونٹ یا اسی طرح گائے عقیقے میں درست نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اونٹ یا گائے سے بچوں کا عقیقہ کرے تو اس کا عقیقہ قابل قبول نہیں ہوگا اللہ کے پاس۔ بقیہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، من ولد لہ غلام، جس کے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہو وہ عقیقے میں اونٹ یا گائے یا بھیڑ ذبح کرے۔ تو یہ جو روایت ہے، اس روایت کو محدثین کہتے ہیں مسلسل بالضعفاء، اس کی چین میں کنٹینیو جو راوی ہیں وہ سب ضعیف ہیں، وہ ایک ضعیف راوی نہیں ہے۔ عبد الملک بن معروف خیاط یہ مجہول راوی ہے، انون پرسن ہے، اس کے بارے میں کچھ بھی محدثین کو نہیں ملا۔ اور ایک راوی ہے مسعد بابلی نام کا، وہ بھی کذاب جھوٹا آدمی ہے وہ۔ اور پھر اس کے علاوہ مزید یہ جو چین ہے اس میں کئی طرح کی خرابیاں ہیں۔ ہاں بعض اہل علم نے اتنی گنجائش نکالی ہے کہ اگر کوئی آدمی بچے کی طرف سے، لڑکے کی طرف سے 2 اونٹ یا 2 گائیں، اس کی گنجائش نکالی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ بھی درست نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جتنا حکم دیا ہے ہم کو چاہیے کہ اسی پر بس کریں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھیں۔ ہم کو زیادہ متقی نہیں بننا ہے، ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے کا حکم دیا گیا ہے، آپ سے آگے بڑھنے کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے، عقیقے میں جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں کیا اس جانور کے لیے وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کے لیے؟ قربانی کے جانور کے لیے شریعت میں کچھ مخصوص کنڈیشنز ہیں، اس کی عمر کتنی ہو، وہ دانتا ہو، وہ دانت والا ہو، مزید کچھ شرائط ہیں۔ کیا وہی شرائط عقیقے کے جانور کے لیے بھی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عقیقے کے جانور میں وہ شرائط نہیں ہیں جو قربانی کے جانور میں ہیں، لیکن احتیاط یہی ہے کہ قربانی کے شرائط عقیقے میں بھی ان کا خیال کیا جائے۔ قربانی کے جو شرائط ہیں خاص کر جانوروں کی عمر کے سلسلے میں، اس کا خیال عقیقے میں بھی کیا جائے، کیونکہ عقیقے کے جانور کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو شاتن کا ورڈ یوز کیا ہے، شاتن کے معنی بکری ہیں، کبشن مینڈا ہے، شیپ، 2 الفاظ آپ نے یوز کیے ہیں، ایک شاتن اور ایک کبشن۔ شاتن اس بکری کو کہتے ہیں جو بچہ جننے کے قابل ہو، تو مطلب کیا ہے، چھوٹی بکری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مراد نہیں لی ہے، تو شاتن ہو۔ اور پھر اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اور ایک یوز کیا ہے مینڈے کے لیے، شیپ کے لیے، کبشن کا۔ کبشن بھی ایسے شیپ کو کہتے ہیں، ایسے مینڈے کو کہتے ہیں جو جوانی کی عمر کو پہنچا ہوا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ضروری ہے کہ جانور میں وہ عیوب نہ ہوں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کرنے سے منع کر دیا ہے۔ ضروری ہے کوشش کریں کہ جانور ہر طرح کے عیوب سے پاک ہوں، اس لیے کہ آپ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے بچوں کا عقیقہ کر رہے ہیں، تو جو جانور آپ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں کوشش اس بات کی ہو کہ وہ ہر طرح کے عیوب سے، ہر طرح کے یعنی نقص سے وہ پاک ہو، یہی افضل ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے، عقیقے کا وقت کیا ہے؟ عقیقے کا وقت کیا ہے؟ عقیقے کا مستحب وقت یعنی بہترین وقت، افضل وقت نو مولود کے پیدائش کا 7واں دن ہے۔ نیو برن بیبی کے پیدائش کا 7واں دن ہے۔ اس سے پہلے عقیقہ مشروع نہیں ہے، مسنون نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، 7ویں دن
7ویں دن کے بعد کیا جانے والا عقیقہ یہ ادا نہیں ہے بلکہ قضا ہے۔ عقیقے کا جو افضل وقت ہے وہ بچے کی پیدائش کا 7واں دن ہے۔ اس سے پہلے کوئی آدمی عقیقہ کرے گا تو عقیقہ درست نہیں ہے، گویا اس کا عقیقہ ادا نہیں ہوا ہے۔ جس طرح اگر آپ نمازوں کو اس کے وقت سے پہلے پڑھیں گے تو گویا نماز ہوئی نہیں ہے آپ کی۔ فجر کی ایک نماز کا وقت ہے، ظہر کا ایک وقت ہے، ظہر کے وقت سے پہلے آپ ظہر کی نماز پڑھیں گے تو گویا آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کا جو وقت ہے وہ 7واں دن آپ نے متعین کیا، فکس کیا ہے۔ 7ویں دن سے پہلے کیا جانے والا عقیقہ یہ مشروع نہیں ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے بارے میں فرمایا کہ جس نے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کے جانور کو ذبح کیا اس کی قربانی ہوئی نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ اس کی جگہ اور ایک جانور ذبح کرے۔ تو کوئی آدمی 7ویں دن سے پہلے عقیقہ کرتا ہے تو اس کا عقیقہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو 7ویں دن عقیقہ کریں گے، 7ویں دن کے بعد جو عقیقہ کیا جائے گا وہ ادا ہوگا، وہ ادا نہیں بلکہ قضا ہوگا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کے ساتھ گروی ہے، تذبح عنہ یوم سابعہ، 7ویں دن اس کی طرف سے عقیقہ کیا جائے گا۔ تو عقیقے کا وقت 7واں دن ہے، بچے کی پیدائش کا 7واں دن ہے، اس کا سر مونڈا جائے گا اور اس کا نام رکھا جائے گا۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ عقیقے کا جو فکس وقت ہے پیدائش کا 7واں دن ہے۔ اگر 7ویں دن سے پہلے عقیقہ کیا جائے تو گویا بے وقت عقیقہ کیا گیا۔ 7ویں دن کے بعد جیسے 7واں دن ختم ہوتا ہے، 7ویں دن کے بعد عقیقے کا وقت ختم ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا، اس کے بعد عقیقہ قضا ہوگا۔ 7ویں دن کے بعد اگر عقیقہ کیا جائے تو وہ ادا نہیں ہوگا بلکہ قضا ہوگا۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھیں، اگر 7ویں دن سے قبل نو مولود فوت ہو جائے تو عقیقہ ساقط ہو جائے گا۔ 7ویں دن کے بعد اگر بچہ وفات پا جائے تو اس والدین کو چاہیے کہ اس کی طرف سے بھی عقیقہ کرے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کا بچہ، آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کا بچہ آپ کے لیے سفارش کرے، شفاعت کرے تو عقیقہ کرے۔ اگر 7ویں دن سے قبل، 7ویں دن سے پہلے اگر بچہ فوت ہو جائے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی طرف سے عقیقہ نہیں کیا جائے گا۔ 7ویں دن کے بعد بچہ فوت ہو جائے، اگر اس کی طرف سے عقیقہ نہ کیا گیا ہو، والدین کو چاہیے کہ اس کی طرف سے جب اللہ استطاعت دے عقیقہ کر دیں۔ 7ویں دن ہی افضل ہے، 7ویں دن ہی کرنا چاہیے۔ 7ویں دن کے بعد جو عقیقہ کیا جائے گا وہ ادا نہیں بلکہ قضا ہوگا۔ یہاں بات ذہن میں رکھیں، جس روایت میں عقیقے کے 3 دنوں کا ذکر ہے، 7واں دن یا نہیں تو 14واں دن یا نہیں تو 21واں دن، یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ اس کی چین میں ایک راوی ہے اسماعیل بن مسلم، یہ ضعیف راوی ہے، اس بنا پر یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو والدین کو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ 7ویں دن ہی اپنے بچوں کا عقیقہ کریں۔ 7ویں دن کے بعد کیا جانے والا عقیقہ وہ ادا نہیں بلکہ قضا ہوگا۔ اگر کسی انسان کے پاس عقیقہ کرنے کی طاقت نہ ہو، قرض لے کر کے عقیقہ کریں۔ اگر طاقت نہ ہو تو خاندان کے مالدار رشتہ دار ان کو چاہیے کہ اس معاملے میں سپورٹ کریں اس کی۔ اگر مالدار رشتہ دار سپورٹ کریں عقیقہ ہو جائے گا۔ جس طرح ہم لوگ گروی چھوڑانے کے لیے اگر کوئی آدمی کوئی چیز سونا وغیرہ گروی رکھ کر کے قرض لیا ہو، یہ انٹرسٹ فری لون کی بات کر رہا ہوں میں، یہ بینکوں میں انٹرسٹ فری لون نہیں ملتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کے پاس گولڈ یا کوئی بھی چیز، پہلے تو گولڈ رکھ کر کے آپ قرض لے سکتے ہیں یا نہیں ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ گولڈ رکھ کر کے پھر وہ گولڈ کے مسائل ہیں تو وہاں شاید اہل علم اس کی اجازت نہیں دیں گے۔
گولڈ کے علاوہ کوئی دوسری چیز آپ گروی رکھ کر کے آپ چاہے تو قرض لے سکتے ہیں. گولڈ کا معاملہ ڈیفیکلٹ ہے، اس سے وہ سود میں آ جائیں گے آپ. تو غرض ٹھیک ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے. مجھے سونے اور چاندی یا سود سے ریلیٹڈ مجھے گفتگو نہیں کرنی ہے. تو جس کے پاس طاقت نہ ہو قرض لے لے، یا پھر اسی طرح سے خاندان کے مالدار لوگ سپورٹ کریں. عقیقے میں عقیقہ ہو جائے گا. جس طرح اگر کوئی آدمی کوئی چیز گروی رکھ کر کے قرض لیا ہوا ہو تو خاندان کے افراد گروی چھڑانے میں سپورٹ کر رہے ہیں تو جائز ہوگا. اسی طرح یہاں بھی جائز ہوگا. اگر کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے اور اس آدمی کے پاس بھی عقیقے کرنے کی طاقت نہیں ہے، تب ایسی صورت میں ایسے آدمی سے عقیقہ ساقط ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ہے. اسی طرح اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم. تم اللہ سے ڈرو جتنی تم میں طاقت ہے. جتنی تم میں طاقت ہے اسی قدر اللہ سے ڈرو. یہاں ایک مسئلہ یہ ہے، عقیقے کا جانور ذبح کرتے ہوئے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص دعا ثابت ہے؟ عقیقے کا جانور ذبح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے. عام جانور کو ذبح کرتے ہوئے جس طرح ہم لوگ بسم اللہ یا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے جانور ذبح کرتے ہیں، تو اسی طرح عقیقے کے جانور کو ذبح کرتے ہوئے بھی ہم بسم اللہ یا بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، نیت کریں بس. بقیہ جس روایت میں ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم منک ولک ہذہ عقیقۃ فلان بسم اللہ اللہ اکبر، یہ جو روایت ہے یہ بھی سندن ضعیف ہے. تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے دعا کریں، بس نیت کر لیں جس کی طرف سے عقیقہ کیا جا رہا ہے. اور لوگوں میں عقیقے کے بارے میں کچھ باتیں بہت زیادہ مشہور ہیں کہ عقیقے کے جانور کی عقیقے کے جو جانور ہیں اس کی ہڈیاں توڑنا نہیں چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقیقے کے جانور کا گوشت بناتے وقت اس کی ہڈیاں توڑنا یہ مکروہ نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ نہیں ہے. جس طرح عام جانوروں کی ہڈیاں توڑنا اور گوشت بنانا جائز ہے، اسی طرح اس کا بھی ہے. یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں، ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں. کتاب اور سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب یہاں ایک سوال ہے، عقیقے کا گوشت کن لوگوں میں تقسیم کریں، اس کا مصرف کیا ہے؟ علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں عقیقے کا گوشت کھانے میں، صدقہ کرنے میں، ہدیہ کرنے میں قربانی کے گوشت کے مانند ہے. جس طرح آدمی قربانی کا گوشت خود بھی کھاتا ہے، فقراء اور مساکین میں تقسیم کرتا ہے، رشتہ داروں میں تقسیم کرتا ہے، سیم اسی طرح ہے عقیقے کا معاملہ بھی. عقیقے کا گوشت خود کھائیں. لوگوں میں مشہور ہے کہ عقیقے کا گوشت والدین نہیں کھا سکتے، ماں باپ نہیں کھا سکتے، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں. تو خود بھی کھائیں، والدین بھی کھا سکتے ہیں. تو خود کھائیں، رشتہ داروں میں تقسیم کر لیں، فقراء اور مساکین میں تقسیم کریں. تو عقیقہ کرنے والوں کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ عقیقے کا گوشت خود بھی کھائیں، رشتہ داروں میں تقسیم کریں اور فقراء اور مساکین پر صدقہ بھی کریں. نو مولود کے حقوق میں ایک حق ہے ختنہ کرنا. نو مولود کا یا نیو برن بیبی کا ختنہ کرنا یہ بھی مسنون عمل ہے، مشروع عمل ہے. والدین کی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے بچے کا ختنہ کریں. بچے کا ختنہ کروانا والدین کی ذمہ داری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، الفطرۃ خمس، 5 چیزیں فطرت میں شامل ہیں. فطرت سے مراد انبیاء کرام کی فطرت ہے یا تو انبیاء کرام کی سنت ہے، یہ سنت الانبیاء ہے جس کا حکم تمام شریعتوں میں دیا گیا تھا، یا اللہ نے یہ چیز فطرت میں رکھ دی ہے، یہ امور فطرت میں سے ہیں. یہ خمس من الفطرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 چیزیں فطرت میں ہیں.
اس میں پہلے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الختان، ختنہ کرانا، یہ فطرت میں سے ہے، یہ انبیاء اکرام کی سنت ہے یہ۔ اب یہاں ایک سوال ہے ختنے سے ریلیٹڈ، ختنے کا وقت کون سا ہے؟ کب بچوں کا ختنہ کیا جائے گا؟ نیو برن بیبی کا ختنہ کب کیا جائے گا؟ شریعت اسلامیہ میں ختنہ کروانے کا کوئی فکس وقت نہیں بتایا گیا ہے، کوئی متعین وقت نہیں بتایا گیا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس کی صحت وغیرہ کا خیال کرتے ہوئے کسی بھی وقت ختنہ کروایا جا سکتا ہے، کوئی فکس وقت نہیں ہے۔ تو بچے کی صحت کا، اس کے ہیلتھ کا خیال کرتے ہوئے والدین جب چاہے ختنہ کروا سکتے ہیں، البتہ بچے کے بالغ ہونے سے قبل بچوں کا ختنہ ہو جانا چاہیے۔ سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو انہوں نے کہا انا یومئذ مختون، اس وقت میرا ختنہ ہو چکا تھا۔ اور فرماتے ہیں وَكَانُوا لَا يَخْتَنُونَ حَتَّى يُدْرِكَ، صحابہ کرام اس وقت تک آدمی کا ختنہ نہیں کرواتے تھے جب تک وہ بلوغت کے قریب نہیں ہو جاتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ بلوغت سے پہلے تک ختنہ کیا جا سکتا ہے۔ بقیہ جن روایتوں میں 7ویں دن ختنہ کرنے کا بیان ہے ان میں سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے، وہ ساری روایتیں کمزور ہیں، ویک ہیں، سندن ثابت نہیں ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ختنہ کرنے کا کوئی پرٹیکولر کوئی فکس وقت شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے۔ بچے کے ہیلتھ کا خیال کرتے ہوئے والدین اپنے بچوں کا ختنہ کروا سکتے ہیں کسی بھی وقت، بلوغت سے قبل یہ عمل ہو جانا چاہیے۔ جس طرح مردوں کے حق میں ختنہ مشروع ہے اسی طرح عورتوں کے حق میں بھی ختنہ مشروع ہے۔ اہل علم کا جو راجح قول ہے کہ مردوں کے حق میں ختنہ واجب ہے، جیسے اس میں بھی اختلاف ہے، ایک رائے یہ ہے کہ مردوں کے لیے بھی ختنہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن اکثر اہل علم کی رائے یہی ہے کہ مردوں کے حق میں ختنہ واجب ہے، عورتوں کے حق میں ختنہ واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ایسے بہت سارے دلائل ملتے ہیں جس میں اس بات کی وضاحت ہے کہ عہد نبوی میں عورتوں کا بھی ختنہ کیا جاتا تھا۔ جیسے سنن نبی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینے میں ایک عورت ختنہ کیا کرتی تھی۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ معمولی سا گوشت اتارو، زیادہ گہرا مت کرو، بلا شبہ یہ عمل چہرے کو رونق بناتا ہے اور شوہر کے لیے یہ زیادہ رغبت کا باعث بنتا ہے۔ خیر چلے، نو مولود کے حقوق میں سے ایک حق نام رکھنا ہے، اچھا نام تجویز کرنا ہے، اچھا نام، اس لیے کہ نام سے آدمی کی شخصیت پہچانی جاتی ہے۔ نام آدمی کی شخصیت کا ایک اہم ترین حصہ ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے، جس سے وہ پکارا جاتا ہے۔ دیکھیے سنن نبی داؤد کی ایک روایت ہے، گرچہ اس کی سند میں کلام ہے، انکم تدعون یوم القیامۃ باسمائکم واسماء آبائکم، قیامت کے دن تم اپنے ناموں سے اور تمہارے باپوں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے، فاحسنوا اسماءکم، لہذا نام اچھے رکھو۔ نام کے سلسلے میں افضل اور مستحب عمل یہی ہے کہ بچے کے پیدائش کے 7ویں روز بچے کا نام رکھا جائے۔ 7ویں دن سے تاخیر کرنا درست نہیں ہے، 7ویں دن نام، عقیقے کے دن نام تجویز ہو جانا چاہیے، 7ویں دن سے تاخیر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جیسے سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ عقیقے کے ساتھ عقیقے کے عوض گروی ہوتا ہے، تذبح عنہ یوم سابعہ، 7ویں دن اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا سر مونڈا جاتا ہے، وہ یسمى، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ تو 7ویں دن تک نام بچے کا رکھ دینا چاہیے، اس سے تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں ایک مسئلہ، پیدائش کے پہلے دن بھی بچے کا نام رکھنا جائز ہے، پیدائش کے پہلے دن بھی بچے کا نام رکھنا جائز ہے،
اور اس کے جواز کی دلیلیں بھی ہمیں احادیث میں ملتی ہیں، جیسے اس سے پہلے کچھ روایتیں، کچھ حدیثیں میں بتا چکا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولد لی اللیلۃ غلام، آج رات میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، فسمیتہ باسم ابی ابراہیم، میں نے اس کا نام اپنے باپ کے نام پر ابراہیم رکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی پیدائش کی رات ہی آپ نے نام ابراہیم رکھ دیا تھا۔ تو 7ویں دن انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، 7ویں دن سے تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ تو بچے کی پیدائش کے دن ہی نام رکھا جا سکتا ہے۔ اور پھر اسی طرح یہ حدیث ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں تہنیک میں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ولد لی غلام، میرے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو میں اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، فسماہ ابراہیم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام ابراہیم رکھا، فحنکہ، آپ نے تہنیک کی کھجور سے۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں جس میں اس بات کا ثبوت ہے کہ بچے کی پیدائش کے دن ہی اس کا نام رکھا جا سکتا ہے۔ بلکہ میں یہ بھی واضح کر چکا ہوں غالباً پہلے یا دوسرے درس میں کہ ولادت سے قبل بھی بچے کا نام تجویز کیا جا سکتا ہے۔ والدین اگر یعنی پروگرام بنا لیں کہ اگر بیٹا پیدا ہو تو میں یہ نام رکھوں گا، بیٹی پیدا ہو تو یہ نام، اس میں بھی کچھ بھی قباحت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے انبیاء اکرام کو ناموں کے ساتھ بچوں کی خوشخبری دی ہے۔ یہ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو بچے کی خوشخبری دی اور نام بھی رکھ دیا، کہا کہ ہم تمہیں ایک بچے کی خوشخبری سنا رہے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس بچے کا نام یحییٰ ہوگا۔ ناموں میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نام اور محبوب نام کون سے ہیں؟ عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ اس کے ساتھ ہر وہ نام ہے جن کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان احب اسمائکم الی اللہ، تمہارے ناموں میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب اور پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ انبیاء اور شہداء کے ناموں کے بنسبت ایسے نام رکھنا اللہ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے جس میں بندے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہو، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم۔ یہاں کچھ باتیں آپ ذہن میں رکھ لیں، کچھ نام ایسے ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت اسلامیہ نے ایسے نام رکھنے سے ہمیں منع کیا ہے۔ وہ کون سے نام ہیں جو نہیں رکھنے چاہیے؟ ان میں سے ایک ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اخنع اسم عند اللہ رجل تسمى بملک الاملاک، اللہ کے ہاں سب سے ذلیل اور سب سے قبیح ترین نام اس آدمی کا ہے جو اپنے آپ کو ملک الاملاک کہتا ہے۔ ملک الاملاک، بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی شہین شاہ۔ تو یہ جو شہین شاہ جو نام ہے یہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ نام ہے، ملک الاملاک کا نام۔ اور پھر اسی طرح سے اللہ کے ناموں پر نام رکھنا، اللہ کے ناموں پر نام رکھنا، جیسے کسی کا نام آپ نے عبد الاحد رکھ سکتے ہیں، عبد الصمد رکھ سکتے ہیں، عبد الخالق رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے بجائے آپ نے احد، صمد، خالق، رازق اس طرح کے نام اپنے بچوں کے رکھ رہے ہیں، قاہر ہے، جبار ہے، متکبر ہے، اللہ کے ناموں پر بچوں کا نام رکھ رہے ہیں آپ۔ اگر اس میں عبد کی اضافت کے ساتھ رکھ رہے ہیں تو جائز ہے۔ ہاں یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیے ہیں اور اپنے بندوں کے لیے بھی استعمال کیے ہیں، ایسے نام رکھے جا سکتے ہیں، جیسے رؤوف ہے، رحیم ہے۔ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں رؤوف اور رحیم کہا ہے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ الرؤوف ہے،
اللہ الرحیم ہے، اس کے بندے رعوف ہیں، رحیم ہیں۔ الف لام کے ساتھ آپ کسی کو الرعوف نہیں پکار سکتے، الرحیم نہیں پکار سکتے بلا الف لام کے۔ جیسے اے مین دے مین میں فرق ہوتا ہے، دین مین بولتے ہیں تو پرٹیکولر آدمی مراد ہوتا ہے، اے مین کوئی بھی آدمی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح الف لام اگر داخل کر کے کسی کو الرحیم نہیں پکار سکتے، رحیم پکارا جا سکتا ہے، رعوف پکارا جا سکتا ہے، کیونکہ کچھ نام قرآن میں ایسے ہیں جو اللہ اور بندے دونوں کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ تو ایسے نام بندوں کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں لیکن الف لام کے بغیر۔ الرحیم نہیں، بلکہ رحیم بھائی، رعوف بھائی چلے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ بقیہ اللہ کے ایسے نام جو صرف اللہ ہی کے لیے استعمال ہوں گے، بندوں کے لیے استعمال نہیں ہوتے ہیں، ایسے نام بلا کسی عبد کی اضافت کے نہیں رکھنا ہے۔ جیسے احد نام رکھ رہے ہیں آپ، سمد نہیں، عبد الاحد، عبد الصمد، عبد الرازق، اس طرح کے رکھیں۔ اور پھر اسی طرح سے بچوں کے ایسے نام رکھنا جس میں شرک کی بو آتی ہو، جائز نہیں ہے۔ جیسے بچوں کے ناموں کی نسبت اللہ کے علاوہ غیر کی طرف کر دینا، جیسے عبد العلی، عبد الحسین، عبد الکعبہ، عبد النبی، عبد الرسول، تو اس طرح کے جو نام ہیں۔ پھر اسی طرح سے غلام علی، غلام حسین، غلام مہدی، غلام مرتضی، چونکہ ان ناموں کی نسبت اللہ کے علاوہ غیر کی طرف کی گئی ہے، تو عبد النبی، عبد الرسول، اس طرح کے نام جس میں غیر اللہ کی طرف جن ناموں کی نسبت کی گئی ہو، ایسے ناموں سے بھی بچوں کا نام نہیں رکھنا چاہیے۔ ادب المفرد کی روایت ہے، سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسمون رجلا منهم عبد الحجر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوم کے لوگوں میں سے ایک آدمی کو عبد الحجر کے نام سے پکارتے ہوئے سنا، عبد الحجر پکار رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عبد الحجر ہے۔ آپ نے کہا کہ تو عبد الحجر نہیں ہے بلکہ تم عبداللہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناموں کو بدل دیتے تھے، اگر کوئی نام جس میں شرک کی بو آتی تو آپ نام بدل دیتے تھے۔ اسی طرح پیر یا ولی یا باباؤں کی طرف یعنی بچوں کے ناموں کی نسبت کر دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جیسے غوث بخش ہے، پیر بخش ہے، غلام فرید ہے، عطائے محمد ہے، یہ سارے نام، اس سے بھی ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ اور پھر اسی طرح سے ناموں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص اوصاف پر نام رکھنا بچوں کے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اوصاف ایسے ہیں جو صرف آپ ہی کے لیے استعمال ہوئے ہیں، وہ اوصاف نبی کی امتیوں کو دینا جائز نہیں ہے۔ جیسے سید ولد آدم، سید الناس، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخصوص صفت ہے۔ یہ نام اگر کوئی رکھتا ہے بچوں کا، سید الناس، سید ولد آدم، یقیناً یہ سارے نام حرام ہیں۔ تو غرض بچوں کے اچھے نام رکھنا چاہیے۔ وقت کافی ہو گیا، 2 منٹ ہم لوگ غالباً زیادہ ہی پڑھ لیے ہیں، تو انشاءاللہ 9 مولود کے مسائل سے متعلق اتنی گفتگو کافی ہے انشاءاللہ۔ اگر کوئی مسئلہ رہ گیا ہو تو انشاءاللہ اگلی کلاس میں جو پہلا ہمارا موضوع ہے نفاس کے مسائل، اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اگر کچھ مسئلے باقی رہ گئے ہوں تو انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس میں کور کر لیتے ہیں۔ چلے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔